بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر شام کو آتی ہے فلک سے آواز، اکثر شام کو آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ شب قدر مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ قدر نازل فرما دی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ حدیث نبوی کے مطابق آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کچھ خاص نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے۔ انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات پہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اور وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے ہوئے شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ یہ سب نشانیوں کے ذکر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم کرنے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے بہت پسند ہے، بس تو میری خطائیں بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں سورہ ملک کو 7 مرتبہ پڑھیے، یہ مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان مبارک کی ان تاک راتوں میں ایک بار سورہ واقعہ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل رزق میں برکت رہے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شب قدر ایسی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے جس کی ایک رات میں کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، جو تقریباً 83,004 مہینے کے برابر بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ عزوجل کا یہ کس قدر احسان ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم راہ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقتاً محروم ہو۔ لہٰذا
مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات کو بخوب عبادت کرے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 1، جو شراب پینے کے عادی ہوں۔ نمبر 2، جو والدین کے نافرمان ہوں۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والے یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والے ہوں۔ اور نمبر 4، آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ مذکورہ حضرات اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما کر معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک میں شب قدر کو پانے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس شب قدر کو پا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ معاف کروانے میں کامیاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔